بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے نیکی کے کرنے کا حکم دیا ہے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نیکی کو معروف کہتے ہیں اور برائی کو منکر کہتے ہیں۔ معروف مشہور سے ہے، جان پہچان والی چیز کہ انسان اس کو خوشی خوشی کرتا ہے، اور جو گناہ ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ منکر کہتے ہیں اوپری چیز کو، غیر چیز کو، جس کی پہچان نہ ہو۔ تو انسان کی فطرت اور سرشت میں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل اس کا مان رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اندر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل تیرا اچھا نہیں ہے، عمل تیرا برا ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے کرنے سے ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور گناہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر نیکی جو کرتا ہے، جتنی نیکی بڑی کرے گا اتنی اللہ کے قریب قرب نصیب ہوگا، اور جتنی گناہ بڑا کرے گا اللہ سے اتنی دور ہوگا۔ جتنی چھوٹی نیکی کرے گا اللہ سے اتنی قریب ہوگا، جتنی چھوٹا گناہ کرے گا اللہ کی رحمت سے اتنی ہی دور ہوگا۔ تو ضرورت میرے دوستو اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے قریب ہوں، نہ کہ اللہ کے دور ہوں۔ اور اگر اللہ کے قریب رہنا ہے تو پھر اس کی یہی صورت ہے کہ بندہ نیکی کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ جو آدمی اللہ رب العزت سے دور ہوتا جاتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ سے اللہ کی عام شام میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ، ایک بندہ تیر چلا رہا ہو تو اس رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، اس تیر چلانے والے کے تیر سے بچنے کی کوئی تدبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غور و خوض کیا کہ میں اللہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے جس کے پیچھے چھپ جائے، کوئی غار نہیں ہے جس کے اندر داخل ہو کر پناہ میں آ جائے، کوئی پہاڑ نہیں ہے جس کی اوٹ میں چلا جائے تیر سے بچ جائے، کوئی چھت، کوئی مکان، کوئی عمارت بھی نہیں ہے کہ جس کے آگے آ جانے سے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیر چلانے والا تیر چلا رہا ہو اور تیر چلانے والوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیر چلانے والا تیر چلا رہا ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، تیر چلانے والے کے قریب بندہ آ جائے۔ جب اس کے قریب آ جائے گا تو تیر کا رخ اور جانب ہوگا، وہ تیر اس کو نہیں لگے گا۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت تیر چلا رہے ہیں ہمارے اعمال سیئہ اور اعمال بد کی وجہ سے۔ یہ مہنگائی کا جو تیر ہے یہ ہمارے اعمال ہیں، فساد ہے یہ ہمارے اعمال ہیں، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، اور اللہ چلا رہا ہے۔ تو جو آدمی ان مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے میرے عزیزو، تو اس کا واحد حال یہی ہے کہ ہم میٹھے اللہ کو، سونے اللہ کو ہم راضی کریں، اللہ کے قریب آ جائیں، اور اللہ کے قرب کا بہترین طریقہ، بہترین راستہ نیکی کرنا ہے۔ بندہ جتنی جتنی نیکی کرتا جائے گا اللہ کے اتنی قریب ہوتا جائے گا، اور بندہ جتنی جتنی گناہ کرتا جائے گا اللہ رب العزت سے اس کا فاصلہ اور دوری، یعنی اللہ سے دوری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے اتنی دوری ہوتی جائے گی۔ پھر جب اللہ سے بندہ دور ہو جائے گا
تو پھر اللہ کے عذابات سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے عذابات سے بندہ وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جائے، اللہ کی عام شام میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو میرے دوستو، معروف کاموں کو کریں، غیر معروف اور منکر اوپرے کاموں سے اجتناب کریں۔ میں بھی اس کی کوشش کروں، آپ بھی اس کی کوشش کریں۔ نیکی کی توفیق کیسے ہوتی ہے؟ ایک دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے نیکی کی توفیق مانگتا رہے، تب نیکی ملے گی۔ تب نیکی کی توفیق ہوگی جب بندہ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان کی سنگت، صحبت، سوسائٹی نصیب کرے، ان کی صحبت اور ان کی اجلاس میں بیٹھے، جلیس بن جائے، ان کا ہم نشین بن جائے، تو جب وہ نیکی کر رہے ہوں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ بھی نیکی پہ اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے گی، نیکی کرنے لگ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیکوکاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سکون نصیب فرمائے۔ اور نیکی میرے عزیزو جو آدمی کرتا ہے اس کا نقد انعام یہ ملتا ہے کہ جہاں ثواب ملے گا اس کو، نقد انعام نیکی کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اندر اس کا سکون میں آ جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اندر۔ اور جو آدمی بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اعمال بد کرتا ہے، گناہ ملے گا اس کو، لیکن اس گناہ کا نقد نتیجہ یہی ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اسی وقت سے تڑپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے بندہ بے چینی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، مرغن غذائیں اس کو سکون نہیں پہنچا سکتی، بہترین گاڑیاں اس کو سکون نہیں پہنچا سکتی، نرم گداز بستر اس کو سکون نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم نے سکون بھری زندگی گزارنی ہے، طاعت پہ آ جائیں، نیکی پہ آ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیکوکاری کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال بد سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا لا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اعنا علی ذکرک رب اغفر برحمتک یا ارحم الراحمین۔